بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سے بیف کوفتے کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ کوفتوں کو بنائیں کہ کوفتے آپ کے سافٹ، جوسی اور ملائم سے بنے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو گریوی ہے وہ بھی بہت ہی زبردست سی تیار ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے وداؤٹ اسکپ، تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو جائے۔ تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں مزیدار سے یہ بیف کوفتے بنانے کے لیے ہمیں کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کوفتوں کی گریوی تیار کرنا بتاؤں گی، اس کے بعد ہم کوفتے بنائیں گے تاکہ کوفتوں کی گریوی تیار ہو جائے۔ کوفتوں کی گریوی جب تک پکے گی ہم کوفتے تیار کر لیں گے۔ تو اب ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں مزیدار سے بیف کوفتے کی گریوی بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو گریوی والے کوفتے بنانا بتا رہی ہوں۔ اس کے لیے میں نے 3 بڑے سائز کی پیاز لی ہیں اور ان کو میں نے باریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے۔ اب میں پیاز کے اندر شامل کروں گی آئل میں تقریباً 1 کپ کے قریب شامل کروں گی۔ تو یہاں پر میں نے 1 کپ آئل شامل کر دیا ہے اور پیاز کو ہم گولڈن براؤن ہو جانے تک پکائیں گے۔ جب تک پیاز گولڈن براؤن ہو رہی ہے ہم ٹماٹر دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے 2 بڑے سائز کے ٹماٹر لے کے ان کو چھلکے سمیت ہی پیسز میں کاٹ لیا۔ 2 باریک والی ہری مرچیں لی ہیں، اس کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک بلینڈر کے اندر ٹماٹر کے پیسز شامل کیے ہیں۔ بہت ہی مزیدار سی گریوی تیار ہوتی ہے اور یقین کریں آپ اسے بوائل رائس کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزے کا یہ کوفتے کا سالن لگتا ہے۔ یہ دیکھیں ٹماٹر میں نے شامل کر دیے اور 2 باریک ہری مرچیں بھی شامل کر دی ہیں، اور اب میں اس کا پیسٹ تیار کر لوں گی۔ تو یہاں پر میں اس کا پیسٹ تیار کر لیتی ہوں۔ پیسٹ تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم یہاں پہ خشخاش آپ کو بتا دیتے ہیں، سالن میں جائے گی خشخاش۔ اس کے لیے میں نے تقریباً آدھا پاؤ خشخاش کو بھگویا تھا رات بھر کے لیے، تاکہ یہ اچھے سے بھیگ جائے۔ تو خشخاش بہت اچھے سے بھیگ چکی ہے اور اب میں ٹماٹر کا جو پیسٹ تیار کیا ہے اس کے اندر خشخاش شامل کروں گی۔ تو ٹماٹر کا پیسٹ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی خشخاش 4 کھانے کے چمچ۔ بھر بھر کے آپ نے شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ جو کوفتے کا گریوی ہے اس کے اندر خشخاش بہت زبردست ٹیسٹ دیتی ہے، اور جب تک خشخاش نہ ہو تو کوفتے کا مزہ بھی نہیں آتا۔ تو 4 کھانے کے چمچ میں نے شامل کر دیا ہے۔ پیاز یہاں پہ گولڈن براؤن ہو گئی تھی تو میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیا ہے، اور اب میں اس کے اندر پیاز بھی شامل کر دوں گی۔ خشخاش کے بعد اب میں اس کے اندر پیاز شامل کر رہی ہوں۔ تو ٹماٹر، پیاز، ہری مرچیں اور خشخاش میں نے لے لیا ہے، اس کا میں پیسٹ تیار کر لوں گی۔ آپ دیکھیے گا جب آپ اس کوفتے کو بنائیں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ریسیپی کو شیئر کریں گے تو سب کو یہ کوفتے بہت پسند آئیں گے۔ تو یہاں پر پہلے میں ان کا پیسٹ تیار کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے سالن کا پیسٹ تیار کر لیا ہے۔ اب میں اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دوں گی تاکہ کوفتوں کی جو گریوی ہے وہ بہت ہی زبردست سے کلرز کی آئے، یلو یلو سا۔ تو یہ دیکھیں میں نے فوڈ کلر شامل کرنے کے بعد اسے مکس کر، اگر آپ فوڈ کلر کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ سالن تیار کریں گے کوفتے کا تو اس دوران آپ اس میں کشمیری لال مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں کلر کے لیے۔ اب میں نے جو یہ پیسٹ تیار کیا ہے اس میں سے میں 2 کھانے کے چمچ ایک الگ باؤل میں نکال لوں گی۔ جب ہم کوفتے تیار کریں گے تو اس کے اندر یہ پیسٹ شامل کریں گے، اس سے کوفتے بہت زیادہ سافٹ اور جوسی سے بنتے ہیں۔ اب میں نے جس تیل کے اندر پیاز کو فرائی کیا تھا اسی تیل کے اندر میں تمام پیسٹ کو ڈال دوں گی، اور اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے۔ مسالہ اچھا بھنا ہوا ہوگا تو گریوی بھی بہت اچھی بنے گی۔ اب میں اس میں اسپائسز شامل کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں اس میں نمک شامل کروں گی 1 کھانے کا چمچ، پسی ہوئی لال مرچ آدھا کھانے کا چمچ، ہلدی اس میں شامل کروں گی آدھا کھانے کا چمچ، ثابت دردرا کوٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کروں گی 1 کھانے کا چمچ۔ تمام مسالے میں نے شامل کر دیے ہیں اور اب میں اسے مکس کر لوں گی۔ آنچ کو بالکل سلو رکھنا ہے، سلو آنچ پہ مسالے کو بھونیں گے۔ جب میں نے اسپائسز شامل کیے ہیں تو آنچ کو سلو کیا ہوا تھا، اب میں نے آنچ کو تھوڑا سا درمیانہ کر دیا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے۔ اب میں نے ڈھکن ڈھک کے اس کو 2 منٹ پکانا ہے۔
2 मिनट गुजर चुके हैं, तेल भी आपको नज़र आ रहा कि ऊपर आ चुका है। अब बस इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। तो अब मैं भुनाई के दौरान इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दही शामिल करूँगी। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। आप भी दही जब शामिल करें तो दही को फेंट के शामिल करें ताकि इसके अंदर कोई बलाई वगैरह ना हो। दही शामिल करने के बाद अब मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर अब कोई स्पाइसेस अलग से नहीं जाएगा। तमाम स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना पतला आपको शोरबा चाहिए। मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब शामिल किया है। तो अभी मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ और ये देखें आस्ता आस्ता शोरबा भी अब पकना शुरू हो गया है। खशकाश भी नज़र आ रही है, क्योंकि कोफ्ते के अंदर खशकाश नज़र आती है और खाने में आती है तो बहुत ही मज़े की लगती है। अब उबाला आने तक मैं इसको पकाऊंगी। जैसे ही उबाला आएगा मैं इसकी आंच को दरमियाना कर दूंगी और दरमियानी आंच पे इसको पकने दूंगी। तब तक हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो देखें उबाला आना शुरू हो गया है। उबाला आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन ढक दूंगी और दरमियानी आंच पे इसको 10 मिनट पकाऊंगी, ताकि जब तक शोरबा पक रहा है हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो ढक्कन मैंने ढक दिया। अब मैं 10 मिनट इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मशीन का कीमा लिया है। बारीक मशीन का कीमा आपने लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा चिकना भी डालना है, ताकि जब कोफ्ते बने तो वो थोड़े से जूसी बने। तो ये देखें आधा किलो कीमा लिया है। इसको मैंने धो के रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए, और इसको मैंने प्रेस करके इसका तमाम पानी निकाल लिया है। अब एक चॉपर के अंदर मैं तमाम कीमा शामिल कर दूंगी। वैसे तो बारीक मशीन का कीमा था, फिर भी मैं इसको चॉप कर लूँगी ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और ये जो मैंने 2 खाने के चम्मच मसाला निकाला था वो भी शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें 1 अंडा शामिल करूंगी। आधा किलो कीमे में 1 अंडा बहुत होता है। थोड़ा सा चॉप हरा धनिया और पुदीना लिया है मैंने, इसको भी मैंने धो लिया था। और अब मैं धनिया पुदीना भी शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जब भी आप कोफ्ते बनाएं इसमें चने का पाउडर ज़रूर ऐड करें, इससे कोफ्ते बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं। चने का पाउडर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 4 खाने के चम्मच। अगर आपके पास चने का पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर बेसन भी ऐड कर सकते हैं, मगर बेसन आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ 2 खाने के चम्मच ऐड करिएगा। वैसे आप कोशिश करें कि चने का पाउडर ही डालें, इससे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी से बनते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही 1 बड़े खाने का चम्मच। दही शामिल कर दी मैंने, और आधा लेमन शामिल कर दूँगी। इससे भी कोफ्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेमन जूस शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। तमाम स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं और अब हम कीमे को चॉप कर लेंगे। जितना बारीक कीमा होगा उतने ही मज़ेदार आपके कोफ्ते तैयार होंगे। तो आप ये कोशिश करिएगा कि आप जब भी कीमा लेने जाएं उनको बोलें कि 2 दफ़ा मशीन से निकाल दें, ताकि कीमा बिल्कुल बारीक हो। अगर फिर भी आपको लगे कीमा मोटा है तो आप घर में चॉपर में इसको पीस लें। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 बड़े खाने का चम्मच भर के। पेस्ट शामिल करने के बाद दोबारा से इसे चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर कीमा हमारा चॉप हो चुका है। अब मैं इसको ढक्कन खोल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते का कीमा अच्छे से पीस चुका है। अब मसाले को मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है और इसको 5 मिनट रेस्ट दूँगी। 5 मिनट बाद इसके कोफ्ते तैयार करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने अंदाज़े से लेना है कीमा हाथ में, जितनी बड़ी बाउल आपको चाहिए कोफ्ते की। अगर आप दरमियाने साइज़ के बनाना चाहते हैं दरमियाने साइज़ के ले लें, बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं बड़े साइज़ के बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा घी लिया है और हाथों पे लगा लिया, ताकि कीमा हाथों पे चिपके नहीं। अब मैं थोड़ा सा कीमा हाथ में लूँगी और इसका एक कोफ्ता तैयार कर लूँगी। तो पहले आपने इसको दोनों हाथों से अच्छे से मसलना है, उसके बाद आपने हथेली की मदद से इसको राउंड कर लेना है। तो ये देखें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कोफ्ता जो है तैयार हो चुका है। आपने हथेली की मदद से इसको शेप देनी है। अब मैं इसी तरह तमाम कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तमाम कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं।
اب اس کو فرائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے اب میں ایک لوں گی پین، اور پین کے اندر ہم شامل کریں گے آئل۔ آئل آپ نے زیادہ شامل نہیں کرنا، 1/4 کپ شامل کرنا ہے تاکہ بس اس کو ہم شیلو فرائی کر لیں۔ اب ایک ایک کر کے تمام کوفتے ہم فرائی پین کے اندر شامل کریں گے، اور اس کو زیادہ نہیں پکانا، صرف ہلکی سے سیک لگانی ہے اور اس کو لائٹ گولڈن براؤن سا کلر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں تمام کوفتے ایک ایک کر کے شامل کر رہی ہوں۔ بس اب اتنے ہی کوفتے شامل کروں گی۔ اب میں ایک چمچ سے اس کو ہلکے ہاتھ سے پلٹ لوں گی۔ آپ نے بھی اس کو ہلکے ہاتھ سے پلٹنا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ چنے کا پاؤڈر جو میں نے شامل کیا اس سے بہت سافٹ کوفتے بنتے ہیں، آپ نے اس کو ضرور ایڈ کرنا ہے۔ اور سیکنڈ جو میں نے آپ کو ایک پیسٹ بتایا وہ بھی آپ نے ضرور شامل کرنا ہے، پھر دیکھے گا انشاءاللہ آپ کے کوفتے کتنے ملائی جیسے نرم اور سافٹ بنیں گے۔ آنچ کو بالکل سلو رکھنا ہے کوفتے فرائی کرتے ہوئے۔ لائٹ گولڈن براؤن کلر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک ایک کر کے میں تمام کوفتوں کو اسی طرح فرائی کر لوں گی۔ تو بہت ہی مزیدار، بہت ہی یمی سے کوفتے بنتے ہیں۔ ضرور ریسیپی کو ٹرائی کرے گا، جب کوئی مہمان آ جائے تب بھی آپ اس ڈش کو ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوفتے ہو گئے ہیں بالکل اچھے سے فرائی۔ اب میں اس کو نکال لوں گی۔ اب میں کوفتوں کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں۔ تو یہاں پر ایک راؤنڈ تیار ہو گیا تھا کوفتے کا، میں نے نکال لیا ہے۔ اب اسی طرح میں تمام کوفتے فرائی کر لوں گی۔ باقی کے کوفتے بھی میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ آسان سے آسان ریسیپی شیئر کروں، اور جو ریسیپی آپ ایزیلی اپنے گھر میں بھی ٹرائی کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ کوفتے بھی فرائی ہو گئے ہیں، میں نے انہیں بھی پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ تو آپ کوفتوں کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت ہی زیادہ سافٹ اور جوسی سے یہ بنے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے زیادہ سافٹ ہیں۔ جب آپ اسے شوربے کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ اور زیادہ سافٹ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جو کوفتے کی گریوی تھی وہ بھی بہت ہی زبردست سے تیار ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر میں تمام کوفتے ایڈ کر دوں گی۔ کوفتے شامل کرنے کے بعد آپ نے بہت ہلکے آنچ سے اس میں چمچ چلانا ہے تاکہ کوفتے ٹوٹے نہیں۔ جب ایک ابال آ جائے گا تو آنچ کو بالکل سلو کر دیں گے، اور سلو آنچ پہ تقریباً اس کو 10 منٹ پکنے دیں گے۔ تو اب میں اس کا ڈھکن ڈھک دیتی ہوں اور اس کو سلو آنچ پہ 10 منٹ پکاتی ہوں۔ 10 منٹ بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی۔ 10 منٹ گزر چکے ہیں، اب ہم کوفتے چیک کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارے بیف کوفتے تیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب میں اس کے اندر چوپ ہرا دھنیا شامل کر دوں گی۔ اس کو ایڈ کرنے سے کوفتے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ یمی سا ہو جائے گا۔ اب ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے سالن کے اندر۔ ریسیپی کو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا بھی ہے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ تو یہاں پر میں نے دھنیا مکس کر لیا ہے، اور اب میں اس میں 2 باریک والی ہری مرچیں بھی ایڈ کر دوں گی خوشبو کے لیے۔ اب میں کوفتوں کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ تو یہاں میں نے کوفتوں کو ایک کڑھائی کے اندر نکال لیا ہے جس میں سرو کروں گی۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی مزیدار، بہت ہی یمی سے یہ بیف کوفتے بنے ہیں اور انہیں بنانا بے حد آسان ہے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرے گا۔ ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں گے تو دیکھے گا آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ آج میں نے جیسے آپ کو بیف کوفتے بنانا سکھائے ہیں، اسی طرح میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت ساری ریسیپی شیئر کر چکی ہوں جو ہم ڈیلی روٹین میں گھر میں کھانا پکاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے میرے چینل کا وزٹ ضرور کرنا ہے تاکہ آپ آسان اور مزیدار سی ریسیپی کو ٹرائی کر سکیں۔ ریسیپی پسند آئی تو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ کے لیے ایک نئی ریسیپی لے کے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔